پاکستان میں طویل عرصے سے بات چیت تو ہو رہی ہے کہ ہمیں 5G ٹیکنالوجی کی طرف جانا چاہیے، لیکن کچھ لٹیگیشنز ہیں، کچھ دیگر مسائل ہیں، ابھی تک ہم اس کو رول آؤٹ نہیں کر پائے. لیکن 5G ٹیکنالوجی کی پاکستان جیسی مارکیٹ کے اندر امپورٹنس کیا ہے پاکستان کی اکنامک گروتھ کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ انوویشن کے حوالے سے؟ ڈیولپمنٹ کے دو پرسپیکٹیو ہوتے ہیں. ایک پرسپیکٹیو یہ ہے کہ آپ اکیلے کہاں پہ جا رہے ہیں، اور دوسرا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ آپ کے کمپٹیشن میں جو لوگ ہیں، آپ چونکہ ایک کیپٹلسٹ سسٹم کے اندر کام کر رہے ہیں، تو آپ کا کمپٹیشن کیا کر رہا ہے. دونوں پرسپیکٹیو سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان 4G اڈاپشن میں بھی بہت کوئی لیڈنگ پوزیشن میں نہیں تھا، اور 5G میں بھی خاصا پیچھے رہ گیا. افریقہ کے بہت سارے ممالک ہیں جنہوں نے 5G کی اڈاپشن آلریڈی شروع کی ہوئی ہے. اب وہ جو پرسپیکٹیو ہے کہ پاکستان اکیلا کہاں پہ جا رہا ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ 5G ایک ایسی روڈ کی طرح ہے. جی ٹی روڈ سمجھ لیں کہ دو رویہ لین اگر ہے، تو 5G کا مطلب یہ ہے کہ وہ 12 لین کی روڈ بن جائے گی. اب 12 لین کی روڈ کا انفراسٹرکچر 2 لین کی روڈ پہ نہیں چل سکتا. ٹھیک. تو اس طریقے سے جتنی بھی ڈیولپمنٹ آگے ہونی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پرسپیکٹیو سے، اے آر کے حوالے سے، وی آر کے حوالے سے، اس کے لیے جو ریکوائرڈ بینڈ وڈتھ اور فریکوینسی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ کرنٹ انفراسٹرکچر کے اوپر نہیں چل سکتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم وہ انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں کریں گے جس کے اوپر سارے کے سارے کارخانے آئی ٹی کے بننے تھے، ایپس بننی تھیں، سسٹمز بننے تھے، وہ ہم نہیں بنا پائیں گے. اگر ہم نہیں بنا پائیں گے تو وہ سارا بزنس جو ڈیولپ کنٹریز کا ہے وہ ان کنٹریز میں جانا شروع ہو جائے گا جہاں پہ 5G کی اڈاپشن شروع ہوئی ہے. اب جو کریٹیکل چیز ہے وہ یہ ہے کہ پہلے 5G کا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوگا اور اس کے اوپر بہت ساری چیزیں بنیں گی. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو 5G کا جو اسپیکٹرم ہے اس کی آکشن ہو. پہلا سٹیپ تو بڑا یہ بہت امپورٹنٹ آئی تھنک. تو جو لیگلی جو ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہوں گی، تو اس کے بعد یہ ٹیکنیکل چیزیں شروع ہوں گی، اور پھر ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہونی ہے اس میں بھی ٹائم لگے گا. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان بہت پیچھے رہ گیا اس پہ. امیجیٹ وار فوٹنگس کے اوپر اس پہ کام ہونے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب بڑا واضح ہے کہ 5G ٹیکنالوجی سے جہاں لاکھوں نوکریاں پیدا ہوں گی، نئے اسٹارٹ اپس کا آغاز ہوگا، اور پوری جو آپ کی اکانومی ہے، ہم پرائیویٹ سیکٹر کی اسپیشلی بات کریں تو وہاں پہ بہت سے لوگ نہ صرف شہروں میں رہتے ہوئے بلکہ دیہی علاقوں میں رہتے ہوئے بھی ترقی کی منازل طے کر سکتے ہیں، ان کو بھی روزگار کے مواقع میسر آ سکتے ہیں، انوویشن ہوگی. لیکن اگر ہمیں بتا سکیں خطے کے کون سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ 5G کا جو فٹ پرنٹس ہے وہ آ چکے ہیں، وہاں پر اس سروس کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے، اور پاکستان میں 5G سروس نہ ہونے کے نتیجے میں جو آپ خود مختلف کمپنیز کے ساتھ کام کرتے ہیں، انٹرنیشنل کچھ کمپنیز کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، تو کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگین جیسے پہلے بات ہوئی کہ جو کنیکٹیوٹی کی ریکوائرمنٹ ہے اے آر اور وی آر کے حوالے سے، خاص طور پہ جو کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اس انفراسٹرکچر کے مطابق پوری نہیں ہو سکتی. ہم جتنا مرضی 4G اچھا کر لیں 5G کا بہرحال مقابلہ نہیں کر سکتے. اور ابھی بھی تھوڑی سی افسوس کی بات ہے کہ 4G کے اڈاپشن میں بھی پاکستان آلموسٹ 80% کے اوپر ہے، جو افغانستان کے بعد اب صرف افغانستان سے ہم بہتر ہیں، باقی جتنے بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں اس میں انڈیکس وائز ہم لوگ اس سے ابھی بھی کم ہیں. 5G کے حوالے سے افریقہ میں تنزانیہ کام کر رہا ہے، کینیا کام کر رہا ہے، ساؤتھ افریقہ کام کر رہا ہے، ایون ایتھوپیا اور صومالیہ میں اس پہ کام شروع ہو گیا ہے. اب اگر اس طرح کے ممالک جو ہیں اور ساؤتھ ایشیا کے اندر باقی ممالک اگر اس اپرچونٹی کو کیش کروا لیں گے تو پاکستان بہت پیچھے رہ جائے گا. جو رورل حوالے سے آپ نے بات کی، میرے خیال میں اتنی اچھی اپرچونٹی ہے یہ نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ کہ انہیں چاہے وہ ساؤتھ پنجاب کے کسی گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا گلگت کے کسی گاؤں میں ہیں یا کے پی کے کسی گاؤں میں ہیں، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک 5G کی نیٹورک 5G نیٹورک اگر ان کے پاس اویلیبل ہے تو وہ سمجھیں کہ وہ نیو یارک، واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیکاز وہ کنیکٹیوٹی اس سارے گیپ کو ختم کر دیتی ہے. اور وہ جو اپرچونٹی پاکستان کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو آپریشنل کاسٹ ہے وہ روپیز کے اندر ہے، اور ہمارا جو ریونیو آتا ہے وہ ڈالرز اور پاؤنڈز کے اندر آتا ہے. تو وہ ہمارا جو انٹیلیجنٹ سی ایس کا، کمپیوٹر سائنس کا گریجویٹ ہے یا فری لانسر ہے، جو سروس پرووائڈر ہے، پاکستانیوں کے ٹیلنٹ پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس ٹیلنٹ کی کہیں نہ کہیں یوٹیلائزیشن، کہیں نہ کہیں مارکیٹ کنیکٹیوٹی بھی تو چاہیے نا. وہ مارکیٹ کنیکٹیوٹی جو ہے وہ ٹیکنیکل پرسپیکٹیو سے جب تک اچھا کنیکشن نہیں آئے گا کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق، اس وقت تک یہ سارا سسٹم ڈیولپ نہیں ہوگا.